ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن اکیڈمی کی جانب سے خلاصہ قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے. آج ہماری 9ویں تراویح تھی. اسی حوالے سے ہمارا 9واں سوا سپارہ جو یعتذرون یعنی 11ویں پارے سے شروع ہو کر 12ویں پارے کا پہلا پاؤ جہاں پہ مکمل ہوتا ہے وہاں تک مشتمل ہے. یعنی سورۃ التوبہ کا مختصر سا حصہ ہے ایک پاؤ. اس کے بعد پھر اسی میں سورہ یونس آ جاتی ہے اور پھر آخری پاؤ جو ہے وہ سورۃ ہود پر مشتمل. اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات بیان فرمائے. سب سے پہلے 11ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء اور وہاں کے جو رہنے والے تھے ان کی تعریف فرمائی، اور اس کے مقابلے میں جنہوں نے مسجد زرار بنائی تھی ان کی مذمت بیان فرمائی. مسجد قباء ان کے جو وہاں رہنے والے لوگ تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ وہاں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاکی حاصل کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان حضرات کو بلایا اور ان کے بارے میں فرمایا کہ تم کون سی ایسی پاکی اختیار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف قرآن مجید میں فرمائی. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، کوئی خاص تو نہیں، ہم بھی اس طریقے سے طہارت حاصل کرتے ہیں. البتہ ہم یہ کہ جب قضائے حاجت وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو ہم پانی کے ساتھ پہلے ڈھیلا یعنی جس کو پتھر وغیرہ کہتے ہیں وہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تعریف فرمائی کہ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری قرآن مجید میں تعریف فرمائی. تو اسی سے بزرگوں نے استدلال کیا کہ انسان کو خوب پاکی کا اہتمام کرنا چاہیے. اس زمانے میں چونکہ قضائے حاجت کے لیے عام طور پہ گھروں سے باہر جایا جاتا تھا تو وہاں ڈھیلے کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا. لیکن آج کل چونکہ WC کا دور ہے، فلیش کا دور ہے، گھروں کے اندر اٹیچ باتھ روم وغیرہ، تو ایسی صورت میں بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ڈھیلے کے بجائے ٹیشو کا استعمال کر لیا جائے تو یہ بھی اس سنت کو ادا کرنے کے زمرے میں آ جائے گا کہ پہلے انسان ناپاکی جو ہے وہ ٹیشو سے دور کر لے اور اس کے بعد پانی سے کیا کر لے، پاکی حاصل کر لے، تو وہ بھی اس صفت میں داخل ہو سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ توبہ کے آخر میں غزوہ تبوک جس کا کل تذکرہ ہوا تھا، اس میں وہ 3 صحابہ جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے ان کی توبہ کا ذکر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے اعلان فرمایا، اور یہ وہ غزوہ تھا کہ جس میں تمام لوگوں کا جانا ضروری قرار دیا گیا تھا کہ کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا. منافقین جو تھے وہ تو ہیلے بہانے کر کے بھی ہمارے گھروں میں مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے. اور یہ بڑا سخت زمانہ تھا کہ کھجوریں پکنے والی تھیں، ساری فصلیں تیار کھڑی ہیں، اور مسلمانوں کو اس وقت حکم دیا گیا کہ تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور یہ واحد غزوہ تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمت کا بھی تعین فرما دیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہاں جانا ہے، اور سب کو حکم ہوا تھا کہ کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، سارے لوگ کیا کریں گے، جائیں گے. تو سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم روانہ ہو گئے. لیکن چند صحابہ کرام کہ وہ بھی یہ ارادہ نہیں تھا ان کا کہ نہیں جائیں گے. ان میں کچھ صحابہ جس طرح کے تذکرہ آتا ہے ان کا حضرت کعب بن مالک کا کہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے پاس چونکہ تیز سواری تھی، میں نے کہا قافلہ بڑا ہے، یہ آہستہ آہستہ روانہ ہوگا تو میں کل ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. جب کل ہوئی تو انہوں نے کہا میں پرسوں شامل ہو جاؤں گا، ابھی کون سا دور گیا ہوگا. یہاں تک کہ اسی طرح کرتے کرتے چند دن جب گزر گئے، اس کے بعد یہ جب روانہ ہونے لگے تو قافلہ بہت آگے نکل چکا تھا، کچھ پتہ نہیں چلا، تو اس وجہ سے یہ نہیں جا سکے. اور اسی طریقے سے دیگر 2 صحابہ اور بھی تھے ان کے ساتھ، حضرت مرارہ بن الربیع کا نام آتا ہے اور حضرت ہلال ابن امیہ کا نام آتا ہے، کہ یہ 3 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے، جس طرح کل اس کا تذکرہ تفصیل سے آ گیا تھا. اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی آئے
تو واپسی آنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری وہ حضرات جو نہیں گئے تھے ان کو بلایا اور وجہ پوچھی. جو منافقین تھے انہوں نے تو حجت بہانے شروع کر دیے کہ ہماری یہ وجہ تھی، اس وجہ سے ہم نہیں گئے، یہ وجہ تھی، اس وجہ نہیں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو روانہ کرتے رہے. جب ان صحابہ کی باری آئی تو انہوں نے صاف صاف بتایا کہ ہم اپنی سستی کی وجہ سے گئے تھے، رک گئے تھے، اور ہم آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ جائے گا. تو جب انہوں نے بالکل سچ بیان فرمایا اور کہا کہ جو بھی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا ہمیں وہ قبول ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تمہارا فیصلہ اب میں اللہ تعالیٰ کی طرف کیا کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آیا کہ ان سے بالکل کیا کر دیا جائے، بائیکاٹ کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ ان 3 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، کوئی ان سے بات نہ کرے، کوئی ان کے ساتھ معاملات نہ کرے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بڑے پریشانی کے دن تھے، سارا دن ہم روتے رہتے، ساری رات روتے رہتے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، سلام کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ہی نہ دیتے. دیگر صحابہ سے سلام کرتے، کوئی ہم سے بات نہیں کرتا. یہاں تک کہ گھر والوں نے بھی کیا کر لیا، قطع تعلق کر لیا، اہلیہ نے بھی کر لیا، بالکل اکیلے رہ گئے. تو دن رات روتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے، یہاں تک کہ اسی حالت میں 50 دن گزرے. جب 50 دن گزرے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو کیا کیا، قبول فرمایا. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا میں اس کا پورا تذکرہ فرمایا 11ویں پارے کے پہلے پاؤں میں. تو اس وقت وہ صحابی جو ان کو خوشخبری لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، تو عرب میں یہ دستور کا جو پہلے خوشخبری لے کے آتا تھا تو اس کو کوئی بھی چیز بطور انعام کے دیا کرتا. تو اور کوئی چیز تو تھی نہیں، تو انہوں نے پھر اپنا کرتا اتار کے ان کو کیا کیا تھا، عنایت فرمایا تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی توبہ کو کیا قبول فرمایا. اس کے بعد پھر سورۃ یونس شروع ہو جاتی ہے. سورۃ یونس کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان لوگوں کا جواب دیا کہ جو قرآن مجید کو چیلنج کرتے تھے یا قرآن مجید کے بارے میں الٹی سیدھے باتیں کرتے تھے کہ یہ تو ایک عام انسان کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام تو نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خود بنا کے لاتے ہیں. تو ان کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ یہ عام بندے کا کلام ہے تو تم بھی تو عرب ہو نا، تم بھی فصیح ہو، تم زبان پہ تمہیں فخر ہے اپنی، تو تم ایسا کرو کہ اس طرح کی ایک صورت بنا کے لے آؤ. قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ اس طرح کی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ اور اپنے ساتھ دیگر ساتھیوں کو بھی ملا لو، بڑے بڑے شعراء کو ملاؤ، بڑے بڑے لوگوں کو ملاؤ، تاکہ تم سارے مل کے اس طرح کی ایک صورت بنا کے لے آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کھلا چیلنج دیا، اور کچھ لوگوں نے اس کی جسارت بھی کی کہ کوئی آیت بنا سکیں یا کوئی صورت بنا سکیں، لیکن ان کے اپنے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ اس میں تو 50 غلطی ہیں، تم کیسے اس کو قرآن مجید کے مقابلے میں بنا کے لے آئے ہو. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے کھلا چیلنج دیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس وجہ سے اس میں نہ تو کوئی تحریف ہو سکتی ہے ذرہ برابر بھی، اور نہ ہی کوئی اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس طرح کا کوئی صورت وہ لوگ بنا کے لا سکے. اور دوسری صورت میں اللہ نے فرمایا کہ چلو ایک صورت نہیں، ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، تم سارے عرب مل کے، تو سارے لوگ مل کے بھی ایک آیت بنانے سے کیا ہوئے ہیں، عاجز ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اور حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی کیا رکھا گیا، سورہ یونس رکھا گیا. حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی عراق کی قوم تھی ان کی طرف بھیجا. صحیح، انہوں نے جا تقریباً 1 لاکھ کے قریب ان کی تعداد آتی ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام اس قوم کی طرف گئے اور ان کو سمجھانا شروع کیا، تبلیغ شروع کی، یہاں تک کہ کئی سال اس میں کیا ہو گئے، گزر گئے. لیکن اس قوم والوں نے بھی آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، جس طرح کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو مذاق اڑایا اور آپ علیہ السلام کی بات کو انہوں نے نہیں مانا، یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا کہ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی کوئی بھی ایمان نہیں لایا. تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو فرمایا کہ اب چونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی ہے تو لہٰذا تم پر 3 دن کے اندر کیا ہو جائے گا، عذاب نازل ہو جائے گا. تو 2 دن تو حضرت یونس علیہ السلام اسی قوم میں رہے. تیسرے دن حضرت یونس علیہ السلام نے چونکہ عذاب آنا تھا تو اس وجہ سے وہاں سے نکل گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی نکلنے کا حکم شاید نہیں دیا تھا. تو یہ وہاں سے نکل گئے اور قوم سے باہر آئے کہ اب ان پہ عذاب آنا ہے.
اور انہوں نے رات کو یہ مشورہ کیا سب نے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اگر تو حضرت یونس علیہ السلام موجود رہے پھر تو اس کا مطلب عذاب نہیں آئے، اور اگر وہ راتوں رات نکل گئے تو اس کا مطلب وہ سچ بول رہے ہیں، کیونکہ جب تک نبی قوم میں ہوتے ہیں اس ٹائم تک اللہ عذاب نہیں دیتا۔ تو انہوں نے سب نے جب دیکھا کہ تیسرے دن حضرت یونس علیہ السلام موجود نہیں ہے تو اب ان کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر واقعی اللہ کے نبی تھے تو تب تو ہم پہ کیا ہو جائے گا، عذاب نازل ہو جائے گا۔ تو ان سب نے پھر یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ملے، تو یہ سارے پھر توبہ کے لیے ایک میدان میں جمع ہوئے اور اپنے جانوروں کو بھی لے آئے، بچوں کو بھی لے آئے، سب لوگوں کو لے آئے، اور ادھر عذاب کے آثار ان کو نظر بھی آنے لگے کہ کالے گھنے بادل اوپر آنا شروع ہو گئے۔ تو یہ یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ ایک جگہ پہ جمع ہوئی، اور جمع ہو کے انہوں نے آہوزاری شروع کی، رونا شروع کیا، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی الگ کیا، وہ بھی آہوزاری کرنے لگے، بچوں کو الگ کیا، وہ بھی زور زور سے رونے لگے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو کیا کیا، قبول فرمایا۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جب عذاب آنے والا ہوتا ہے تو پھر وہ ٹلتا نہیں ہے، لیکن اللہ قوم یونس کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے کہ ان پر سے عذاب آنے ہی والا تھا، اور اس کے بعد کیا کر دیا، عذاب ہٹا دیا۔ اب یونس علیہ السلام شہر سے باہر تھے، انہوں نے جب دیکھا تیسرا دن گزر گیا، عذاب نہیں آیا، تو یہ پریشان بھی ہوئے اور شرمندگی بھی ہوئی کہ اب میں کس منہ سے قوم کے پاس جاؤں گا، کہ اگر میں ان سے جا کے کہتا ہوں کہ تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے، یا اس قوم میں رواج بھی یہ تھا کہ جو جھوٹ بولے اس کو کیا کر دیا جائے، نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، تو یا ویسے ہی دشمن ہے قتل کر دیں گے، اور دوسرا کہیں گے آپ نے تو کہا تھا عذاب آنا ہے لیکن عذاب تو آیا نہیں۔ تو اس وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام قوم کی طرف نہیں گئے اور سمندر کی طرف چل پڑے۔ جب سمندر کے پاس پہنچے ہیں تو وہاں پہ ایک کشتی تھی، کشتی والوں نے پہچان لیا کہ یہ تو نبی ہیں، آپ علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہوئے اور وہاں سے روانہ ہو گئے آگے۔ کچھ آگے جا کے کشتی سمندر کے بیچ رک گئی، غوطے کھانے لگ گئی۔ تو جو کشتی والے تھے انہوں نے کہا بھائی دیکھیں، ہماری جو کشتی عام طور پہ اگر کشتی کے اندر کوئی ظالم شخص سوار ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کشتی رک جاتی اور آگے نہیں جاتی، تو ہم میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہے جو واقعی ظالم۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنا نام پیش کیا کہ شاید مجھ سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہے جس وجہ سے یہ کشتی آگے نہیں جا رہی، تو لہٰذا تم لوگ ایسا کرو مجھے سمندر میں پھینک دو۔ تو انہوں نے اس چیز سے انکار کیا کہ آپ تو نبی ہیں، آپ کو کیسے ہم پھینک دیں؟ تو ایسا کرتے ہیں قرآن ڈال لیتے ہیں، قرآن اندازی میں جس کا نام آئے گا تو اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ تو پہلی دفعہ قرآن اندازی کی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، انہوں نے پھر دوبارہ قرآن اندازی کی، پھر نام آیا، پھر جب قرآن اندازی کی پھر نام آیا، تو آخرکار وہ بیچارے مجبور ہوئے، حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی سمندر کے اندر یعنی اتر گئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے بطور معجزے کے ایک مچھلی کو حکم دیا ہوا تھا کہ میرے بندے کو اپنے پیٹ میں فوراً لے لینا، اور اس کو کھانا نہیں ہے، یہ کھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کی حفاظت کرنا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 50 دن آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور بعض نے کہا نہیں 7 دن رہے ہیں، بعض نے کہا نہیں 3 دن رہے ہیں، بعض نے کہا نہیں کچھ گھنٹوں کے لیے رہے، اور اس کے بعد اس مچھلی نے آپ کو جب آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت پڑھی تو اس مچھلی نے آپ کو ایک کنارے پہ جا کے چھوڑ دیا، وہاں ایک کدو کی بیل اگ گئی کہ جس کی وجہ سے آپ، کیونکہ مچھلی کے جب جسم میں تھے تو وہاں تپش کی وجہ سے ان کے جسم پہ کوئی بھی بال باقی نہیں رہا تھا، تو جب وہاں آئے تو مچھلی نے وہاں پہ کنارے پہ ان کو چھوڑا تو وہاں ایک کدو کی بیل اللہ تعالیٰ نے اگائی جس سے ان کو سایہ بھی ہو گیا، راحت بھی، اور ایک بکری بطور معجزے کے ان کے ذمے لگا دی گئی کہ بکری روزانہ جا کے ان کو کیا پلاتی تھی، دودھ پلاتی تھی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ صحت بخشی، اور پھر انہوں نے دوبارہ آگے اپنی تبلیغ کا کیا کیا، کام شروع کیا۔ تو یہ سارا واقعہ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا، اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ یونس رکھا۔ اس کے بعد آگے سورۃ ہود ہے۔ ہود میں اور کافی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ بھی آیا، لیکن اس میں جو قابل بیان ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک خاص واقعہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام خود نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن ان کے ایک بیٹے تھے کنعان، جو کہ ان پر، ان کی شریعت پر ایمان نہیں لائے، نافرمان تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ایسی صحبت میں بیٹھتے تھے جو کافروں کی تھی، لہٰذا انہی کے رنگ میں رنگ گئے۔ تو جب نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آنے لگا، انہوں نے کشتی تیار کی تو سب لوگوں کو جو مسلمان تھے اس میں سوار کیا، جانوروں کو سوار کیا، تو اس ٹائم انہوں نے اپنے بیٹے سے بھی کہا کہ تم بھی کیا ہو جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔
لیکن اس نے جواب دیا کہ نہیں، الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں تو صحابی الی جبل یعصمنی، کہ میں یہ تو پانی ہے، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں تک پانی تھوڑا پہنچے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کا عذاب ہے اور آج اس سے کوئی نہیں بچ سکے گا، تو تم آج بھی توبہ کر لو اور ایمان لے آؤ۔ لیکن وہ ایمان نہیں لایا، اسی دوران ایک لہر آئی اور اس نے اس بیٹے کو کیا کر دیا، غرق کر دیا۔ تو اس سے ہمیں دو باتیں سمجھنے کی ملی کہ دیکھیں، والدین بھلے جتنے بڑے ولی اللہ ہوں، والدین بڑے جتنے بڑے بزرگ ہوں، یا والد نبی کیوں نہ ہو، لیکن جب تک شریعت پر عمل نہیں ہوگا تو کوئی اور آپ کی بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ نوح علیہ السلام خود نبی ہیں، لیکن ان کے بیٹے ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کو بھی کیا کیا، عذاب میں غرق کیا، اور قیامت کے دن بھی کیا رہیں گے، عذاب میں وہ مبتلا رہے گا۔ تو اس وجہ سے یہ کہنا جی فلاں بزرگ کی وجہ سے، فلاں عالم کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی، نہیں، ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے، ہر بندہ اپنا مکلف ہے، ہر آدمی پر اپنی نماز فرض ہے، ہر آدمی پر اپنا روزہ فرض ہے، ہر آدمی پر اپنے اعمال فرض ہیں، اسی کا اس کو کیا دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں، اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ بری صحبت جو ہے وہ انسان کو بالکل برباد کر لیتی، کہ اتنا ماں کے دودھ کا اثر نہیں ہوتا، بزرگ فرماتے ہیں جتنا بری صحبت کا اثر ہوتا، اور برائی کا ریشو زیادہ ہے، برائی زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے۔ اگر آپ سائنسی تحقیق بھی دیکھیں کہ جو اچھائی ہے اگر 100 لوگوں میں پھیلائی جائے، 100 لوگوں کو بتایا جائے، تو زیادہ سے زیادہ بھی کتنے لوگ محسوس اچھائی کو تسلیم کریں گے، صرف 7%، زیادہ سے زیادہ۔ اور اگر 100 لوگوں کے درمیان برائی کو پھیلایا جائے تو کم سے کم بھی 27% لوگ اس برائی میں کیا ہو جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ برائی کا ریشو زیادہ ہے، برائی جلدی کیا کرتی ہے، انسان پہ ایفیکٹ کرتی۔ تو اس وجہ سے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اچھی صحبت میں کیا کرنا چاہیے، بٹھانا چاہیے، اور خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی صحبت میں بیٹھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں، جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، تو اس سے ہمارے اندر بھی کیا ہوں گی، اچھی صفات پیدا ہوں گی۔ اور اگر ہم اپنے بچوں کو یا ہم خود غلط صحبت میں بیٹھیں گے تو اس برائی کے اثرات ہمارے اوپر بھی کیا ہوں گے، پڑیں گے۔ اور جب برائی کے اثرات پڑنے لگتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ نقطے لگتے 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 انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب یہ سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر اس پہ کوئی دین کی بات اثر انداز نہیں ہوتی، کوئی اچھی بات اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے آج سے اس چیز کا تہیہ کریں کہ خود بھی اچھی صحبت میں بیٹھیں، اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی ہدایت فرمائیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت کو کیا کریں، اختیار کریں۔ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پڑھے لکھے بنیں گے، جاہلوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو جاہل بنیں گے۔ کوئی آدمی اگر شرابیوں کے ساتھ بیٹھے گا، نشیوں کے ساتھ بیٹھے گا، تو اس کا اثر کیا ہوگا کہ خود بھی نشے میں کیا ہو جائے گا، مبتلا ہو جائے گا۔ اور اگر اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، تو ان کی صفات اس کے اندر بھی آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ کہ خود نبی ہیں لیکن ان کے بیٹے جو تھے وہ کافر تھے غلط صحبت کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے نبی بھی اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے۔ تو اس وجہ سے ہمیں بھی کوئی بزرگ، ہمیں بھی کوئی عالم، ہمیں بھی کوئی اور اس وقت تک نہیں بچا سکے گا جب تک کہ ہم خود یا ہمارے اعمال خود اچھے نہیں ہوں گے۔ بس یہ ہمارا آج کا سوا سپارہ تھا، جو 11ویں پارے سے شروع ہو کے 12ویں پارے کا پہلے پاؤ کے اختتام تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو کچھ پڑھا گیا، سنا گیا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔